فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے حق اور سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو. چاہے وہ زندہ لوگوں کی مدد کریں یا پھر فوت شدہ لوگوں کی، یعنی جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کی مدد کریں زندہ لوگ. لیکن مدد کرنی ہے ہر حال میں، چاہے وہ زندہ لوگوں کی کریں یا فوت شدہ لوگوں کی کریں. تو آج جو بالخصوص میں نے بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زندہ لوگ قبر والوں جو فوت ہو گئے ہیں قبر والے لوگوں کی مدد کیسے کریں. مدد کرنی ہے لیکن قبر والے لوگوں کی جو فوت ہو گئے ہیں ان لوگوں کی مدد ہم نے کیسے کرنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مدد ہم قبر والوں کی کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، کیا اس کا ثواب قبر والوں تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو آئیے حدیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 1852 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ صاحبہ، میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کی طرف سے ان کے نام پر، انہوں نے میری والدہ صاحبہ وفات پا گئی ہیں اور انہوں نے حج کرنے کی منت مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی. اب کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی وہ منت والا حج کروں یا نہ کروں؟ اگر میں کروں تو اس کا ثواب ان تک پہنچے گا یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی تو مجھے بتا کہ اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا
کسی بندے کا کوئی قرض ہوتا تو کیا اسے ادا کرتی؟ تو اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں اسے ادا کیوں نہ کرتی، ضرور کرتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حج ہے نا یہ اللہ کا قرض ہے اور اسے پورا کرنا اس قرض سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر، وہ منت والا حج تو پورا کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تیری قبر میں لیٹی ہوئی والدہ کو بھی دے گا، اور اس کا جو منت والا حج تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور میں اللہ کا نبی تجھے بشارت دیتا ہوں اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ حج اپنی والدہ کے نام کا کرے گی، تیری والدہ کو بھی ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب تجھے بھی عطا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 4219 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، میرے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑی کثیر تعداد میں مال بھی چھوڑا ہے مگر کوئی وصیت نہ کی۔ انہوں نے بہت کثیر تعداد میں مال چھوڑا ہے وراثت میں، مگر انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی۔ وہ آنے والا شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے باپ کی طرف سے ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، ان کے نام پر صدقہ کروں، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب میرے والد کو قبر میں لیٹے ہوئے ملے گا یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا او آنے والے شخص ذرا سن لے، تو اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اپنے باپ کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، اس کا ثواب قبر میں لیٹے ہوئے تیرے والد کو بھی ملے گا، تمہارے باپ کو بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تجھے بھی اتنا ہی ثواب عطا ہوگا، کیونکہ صدقہ تو کرے گا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی دے گا، اور اتنا ہی ثواب قبر میں لیٹے ہوئے تیرے والدین یعنی تیرے والد کو بھی ملے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہم جو صدقہ خیرات کریں گے، اپنے والدین کا نام پر کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز بھی کریں گے، تو اس کا ثواب وہ ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس کے نام پر ایصال ثواب کرے گا اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں، اگر کسی کے والدین کا وصال ہو جائے اور ان پر کوئی روزے ہوں، ان کے روزے رہ گئے ہوں، روزے قضا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی اولاد ان روزوں کو پورا کرے، ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے والدین کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، جو اولاد کرے گی اس کا ثواب قبر میں لیٹے ہوئے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اس کا ثواب قبر میں لیٹے ہوئے اس کے والدین کو بھی ملے گا، اور جو وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا اس کی اولاد اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ جس شخص کے والدین فوت ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، وہ اس کے نام اس کے روزے اگر رہتے ہوں، کوئی قضا ہو گئے ہوں، تو اس کا وہ فدیہ ادا کرے تو اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو فدیہ ادا کرے گا، اور اتنا ہی ثواب قبر میں لیٹے ہوئے اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جو ایصال ثواب کریں وہ چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جس کے نام پر ہم کرتے ہیں اسے بھی ملتا ہے، اور جو شخص وہ ایصال ثواب کرتا ہے اتنا ہی ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم باتوں پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔